اس سال ڈیووس میں ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم کو محض ایک معاشی اجتماع نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس بار یہ عالمی طاقتوں کے مابین ابھرتے ہوئے تصادم کی علامت بن کر سامنے آیا ہے۔ فورم کا ماحول اس کشیدگی کے زیر اثر رہا جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ بدھ کی شام تک صدر ٹرمپ نے فوجی طاقت کے ذریعے گرین لینڈ کو ضم کرنے اور یورپی ممالک پر تجارتی محصولات عائد کرنے کی دھمکیوں سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کیا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ کو دفاعی ضروریات کے تحت گرین لینڈ کی مکمل ملکیت درکار ہے۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ کی اہمیت کو روس اور چین کے ساتھ جاری عالمی طاقت کے مقابلے کے تناظر میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ گرین لینڈ کا اصل مسئلہ معدنیات نہیں بلکہ سلامتی ہے۔ کینیڈا کا وجود بھی امریکہ کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں صرف امریکہ ہی اس خطے کو محفوظ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ڈنمارک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ڈنمارک کا رویہ ناشکرا رہا ہے۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو برف کا ٹکڑا قرار دیا اور کہا کہ یورپ اپنی شناخت کھوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کی سربراہ نے دعویٰ کیا کہ دنیا اب خالص طاقت کے اصول پر چل رہی ہے، خواہ وہ معاشی ہو، فوجی ہو یا پھر تکنیکی۔ ان کے مطابق یورپ کو اپنی روایتی احتیاط ترک کر کے تیز اور سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ ادھر نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقات اور مستقبل کے ممکنہ معاہدے کے اشارے نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ امریکی اور نیٹو حکام کی جانب سے ایسے انتظامات پر بات چیت کی اطلاعات سامنے آئیں جن کے تحت امریکہ کو گرین لینڈ میں محدود خود مختار فوجی موجودگی دی جا سکتی ہے۔ تاہم ڈنمارک نے واضح طور پر اسے اپنی سرخ لکیر قرار دیا ہے۔ اس بحران نے اٹلانٹک کے دونوں کناروں پر قائم اتحاد کے مستقبل پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم ہو، فرانسیسی صدر اور یورپی مرکزی بینک کے سربراہ، ان سب کے رد عمل نے اس تصادم کو مزید نمایاں کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ قواعد پر مبنی عالمی نظام کمزور پڑ رہا ہے اور طاقت کھل کر فیصلہ کن اصول بن چکی ہے۔ گرین لینڈ کی اسٹریٹجک اہمیت، آرکٹک بحری راستوں کی کشادگی، میزائل دفاعی نظام اور توانائی و معدنی وسائل نے اسے عالمی طاقتوں کے تصادم کا مرکز بنا دیا ہے۔ ایسے میں بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کیا گرین لینڈ پر صدر ٹرمپ اور یورپ کے درمیان کوئی عملی معاہدہ ہو پائے گا؟ کیا فوجی کارروائی سے گریز صدر ٹرمپ کے موقف میں لچک کی علامت ہے یا محض ایک حکمت عملی؟ یورپی قیادت کے بیانات کیا اس امر کی نشاندہی نہیں کرتے کہ یورپ اس حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے کہ دنیا اب اصولوں نہیں بلکہ منہ زور طاقت کے زور پر چل رہی ہے؟ اور کیا دنیا کی اشرافیہ کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ورلڈ اکنامک فورم دراصل دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والے بین الاقوامی نظام میں آنے والی بڑی اور فیصلہ کن تبدیلیوں جہانات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اس فورم سے آنے والے بیانات اور پیغامات کو ہی ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، عامر احمد خان صاحب، اور خاص طور پر ہم نے دعوت دی ہے آصف درانی صاحب کو، سابق سفارتکار ہیں، جاننے کی یہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ اس پورے معاملے میں پاکستان کو کہاں سمجھ رہے ہیں اور کس طریقے سے اس صورتحال میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ پینل کے لیے سوال: ورلڈ اکنامک فورم، امریکہ ہی کرۂ ارض کا معاشی انجن ٹرمپ، دنیا اب خالص طاقت کے اصولوں پر، سربراہ یورپی یونین، قواعد پر مبنی عالمی نظام کو خطرات لاحق، کینیڈین وزیر اعظم، کیا ورلڈ آرڈر کو اب بھی کوئی خطرہ نہیں؟ درانی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ ہی سے آغاز کروں گی۔ جس طرح کے بیانات، سٹیٹمنٹس اور پھر ایک دوسرے کو سنایا بھی گیا اس فورم کے اوپر، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کس طرح سے ڈیکوڈ کریں گے کیا اس فورم سے دنیا میں ابھرتا ہوا جو تصادم ہے اس کے رجحان، وہ ٹرینڈز ہمیں دکھائی دینا شروع ہو رہے ہیں کہ فیوچرسٹک ہو کے ہر ملک اپنا اپنا سوچنا شروع ہو رہا ہے؟ جی، یہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی آپ دیکھ لیجیے ری الائنمنٹ آف فورسز ہو رہا ہے۔ اور آپ نے کینیڈا کا دیکھا، ان کے پرائم منسٹر کی جو تقریر ہے اس میں اس بات کا اظہار ہے، اور میرے خیال میں وہ کئی ممالک کی خاص کر مڈل پاورز کی ترجمانی کرتے ہیں کہ آپ کو اب آپس میں بیٹھنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نان الائنڈ موومنٹ بنی تھی، وہ اس وجہ سے تھی کہ دیر ور ٹو بلاکس، سوویت بلاک اینڈ امریکن بلاک، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے نان الائنڈ موومنٹ کی طرف۔ وہ چلا، ایک عرصہ تک چلا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نان الائنڈ موومنٹ جو ہے اٹ از آلموسٹ ڈیڈ۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو مختلف جو سب گروپ شروع ہو گئے، یورپین یونین کا وجود آ گیا، آسیان آ گیا، افریقن یونین آ گئی۔ وہ یہی وجہ تھا کہ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دیئر انٹرسٹ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ اب جو اس طرح کی صورتحال ہے اس کا وہ ٹرمپ اسپیسیفک ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے آئے ہیں، پہلے ان کا ٹینیور تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے نیٹو پہ دباؤ ڈالا کہ آپ جو ہے وہ اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھائیں اور اس کو 2% پہ لے جائیں۔
اب بعض ممالک نے تو اس کو 4 to 5% بھی لے گئے ہیں انکلوڈنگ جرمنی. یہ ہے ایک الارم ہے, رنگ ایز این الارم بیل فار ایوری ون. اور اس میں آپ کو یہ جو کچھ بھی اس نیا ورلڈ آرڈر نظر آ رہا ہے اس کی ایک وجہ جو 2017 میں جب چائنا نے 5G لانچ کیا تو وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا شاک تھا, کیونکہ امیڈیٹلی امریکہ لاسٹ آلموسٹ $1.5 trillion ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ, کیونکہ اس سے پہلے واز یونائٹیڈ اسٹیٹس جس نے اس کو مارکیٹ کرنا تھا, لیکن چائنا لیڈ لے گیا. اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تیزی آئی ہے اس کمپٹیشن میں. لیکن اب جب چائنا نے ایک اپنے جوابی کارروائی کی امریکہ کے خلاف, وہ بھی سمجھ ان کی بات آگے, خاص کر جو ہے سیمی کنڈکٹرز کے سلسلے میں اور ریئر ارتھ کے سلسلے میں, کیونکہ ریئر ارتھ میں جو کریٹیکل ارتھ ہے اس میں مٹیریل ہے, اس میں چائنا جو ہے از وے اہیڈ. ایون یونائٹیڈ اسٹیٹس بھی یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ وہ تقریباً 10 سال پیچھے ہیں اس تحقیق کے اندر اور اس اسٹیج تک پہنچنے کی. تو یہ ایک نئی ٹسل ہے جس میں مختلف پاور جو گروپس ہیں وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں. ڈیووس جو ہے وہ ایک ظاہر ہے وہ آؤٹ آف دا UN ایک سسٹم ہے جس میں جو مختلف ممالک ہیں جو مختلف ترقی کی اسٹیجز پہ ہیں وہ آپس میں بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, تو اقتصاد کے ساتھ ساتھ پالیٹکس بھی ڈسکس ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو جو ہے دلچسپی کے ساتھ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا صاحب, ہم دلچسپی سے تو بہت دیکھ رہے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, امریکہ اور یورپ کے درمیان جو کشمکش ہے, گرین لینڈ کی جو اسٹریٹجک حیثیت ہے وہ خاموشی سے ایک بڑا طوفان یا تصادم کا مرکز بن رہی ہے عالمی طاقتوں کے درمیان. امریکہ اس معاملے کو ابھی صرف یورپ پر پریشر کے ذریعے ہی حل کرنا چاہ رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا؟ نہیں, ہاتھ سے تو نہیں نکلے گا. میرا خیال ہے کہ یورپ اور امریکہ مل کے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے, کیونکہ دیکھیے اس میں یورپ کی بھی سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور یہ لڑائی گرین لینڈ کے اوپر نہیں ہوگی. گرین لینڈ صرف اڈے مہیا کرے گا امریکہ کے لیے کہ وہ چین اور روس کی جو بڑھتی ہوئی پریزنس ہے آرکٹک ریجن کے اندر, جہاں پر زیادہ وہ آرکٹک کا پورا جو آرکٹک اوشن کا ریجن کا جو نظام ہے وہاں پہ ایک اگلی جنگ یا لڑائی کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, جہاں پر جس طرح ذکر کیا انہوں نے کہ معدنیات اور باقی جو پریشس اور ریئر ارتھ میٹلز ہیں ان کی بھی جو اگر موجودگی ہے, تو وہ کیونکہ ایک نئی جگہ ہے, نئی زمین ہے, آئس میلٹ کر رہی ہے, تو وہاں پہ کیا نکلے گا یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. تو وہاں پر ایک دوڑ لگے گی دنیا کی کہ اس کے اوپر کس کا قابو ہو سکتا ہے, اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ گرین لینڈ اور آئس لینڈ دونوں میں اپنے طور پہ وہاں پہ اپنے اڈے بنا سکے تاکہ وہ بڑھتی ہوئی جو پریزنس ہے روس اور چین کی ان کو چیک کر سکے. تو یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات, آپ نے بار بار ذکر کیا رول بیسڈ آرڈر کا, اور ہم سب اس کی بات کرتے ہیں, اور ہم نے کہا کہ آج طاقت ہی وہ ہے جو کہ آپ کے وہ سوال میں ہے کہ طاقت ہی طاقتوری فیصلہ کرے گا یا طاقت کا ہی فیصلہ مانا جائے گا. طاقت کا ہی فیصلہ. یہ جو رول بیسڈ آرڈر تھا یہ بھی طاقت نے ہی ڈکٹیٹ کروایا تھا. درست. لیکن اس میں یہ ہوا کہ سب اس طاقت کے آگے جھکے اور سب نے ایگری کر لیا کہ ہم اس نظام کے تحت اس طریقے سے جیئیں گے. آج بھی دیکھیے پرابلم کیا ہے, اب کتنی تیزی سے دنیا بدلے گی یا نہیں بدل پائے گی یا کیسے بدلے گی, یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. تو ہم چونکہ پرانے پیراڈائم میں اس دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کئی دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نئی دنیا تشکیل پا رہی ہے, اس کی شکل کیا بن رہی ہے. دیکھیے آج بھی امریکہ جب کہتا ہے کہ اس کا وہ معاشی انجن ہے دنیا کا, تو اس میں کوئی زیادہ یہ غیر حقیقی بات نہیں ہے. وجہ یہ ہے کیپٹل اس کے پاس ہے, یعنی جو سرمایہ کا گڑھ ہے, دنیا کے سارے بینک وہاں موجود ہیں, آپ ہل نہیں سکتے ایک دوسرے سے جب تک کہ دنیا کوئی آلٹرنیٹ نظام بنا نہیں لیتی, جو کہ ابھی تک نہیں بنا پائے. سرپرائزنگلی چین کو چاہیے تھا, روس کو چاہیے تھا. شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ جب آلٹرنیٹ نظام کی بات کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ رجحان یعنی آج کی یہ صورتحال ہمیں اس رجحان یعنی آلٹرنیٹ نظام کی طرف لے کے جائے گی, یا موجودہ طاقتیں جب ہم ملٹی پاورز کی بات کرتے ہیں موجود ہیں تو کہ اب وہ چاہیں گی کہ ایک آلٹرنیٹ ہو, نہ کہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہو؟ اچھا, اب ایسا ہے کہ سب کو منانے کے لیے ایک نظام کریٹ کرنے کے لیے سب کو منانا پڑے گا. سب کو منانے کے لیے آپ کو جسے کہتے ہیں ان چیلنجڈ پوزیشن پہ ہونا چاہیے, ان چیلنجڈ پاور پہ ہونا چاہیے. یا تو یہ سب اتنے اچھے بن جائیں کہ چین اور امریکہ مل کے, جو کہ میرا بنیادی ایک شکایت ہے اگر ڈیووس سے, ورلڈ اکنامک فورم سے, تو یہ کہ کب سے چل رہا ہے لیکن آج تک کبھی اچھی خبر عام دنیا کے لیے نہیں سنی ہم نے.